بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صلاۃ و تسبیح کی نماز کے بارے میں اس کی فضیلت، نیت اور مکمل طریقہ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ یہ وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھائی، اور اس بات کی تاکید بھی کی کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ گناہ جو غیر دانستہ ہوئے یا وہ گناہ جو دانستہ ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھوٹے بڑے تمام گناہ اس نماز کی ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اور اس نماز کو ایک روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ ہر روز اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، یعنی جمعے کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیں۔ اگر مہینے میں بھی نہیں تو سال میں کم سے کم ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیں۔ اگر آپ سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ تھی اس نماز کی فضیلت۔ بڑھتے ہیں نماز کے طریقے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے، اگر آپ چینل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ نے دبا دینا ہے، تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو۔ نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والی نماز ہم کس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صادق، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے ٹائم میں آپ نے اس نماز کو نہیں پڑھنا، اور عصر سے لے کر عصر کے فرض نماز سے، عصر کے جو 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ نے اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دن رات کسی بھی ٹائم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی نیت یہ ہے، سادہ جیسے ہم دوسری نماز کی نیت کرتے ہیں ایسے ہی، ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ویسے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت۔ پہلی رکعت میں آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں 75، تیسری اور چوتھی اسی طرح، یہ کل تعداد جو ہے وہ 300 ہو جائے گی۔ 300 کی یہ کل تعداد مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ مکمل ہوگی کس طرح، آپ نے یہ غور سے سننا ہے۔ وہ اس طرح ہوگی، قیام میں، پھر قیام ختم کرنے کے بعد رکوع میں، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد پہلے سجدہ، پھر پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں۔ یہ آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے۔ اتحیات میں آپ نے نہیں پڑھنی ہے۔ یہ جو میں نے لکھا ہے اسی میں آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، وہ تسبیح کیا ہے، وہ تسبیح بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو اسکرین میں بھی نظر آ رہی ہوگی۔ وہ تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے، آپ نے قیام میں 25 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا کہ قیام میں 25 مرتبہ آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، اللہ اکبر بول کے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک،
وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ بولنے کے بعد آپ نے یہ والے آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے کوئی بھی سورت ملانی ہے، کوئی بھی سورت ملانے کے بعد رکوع سے پہلے پھر دوبارہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو جائیں گے قیام میں 25 مرتبہ۔ پھر آپ نے رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر سے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر آپ نے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر، پھر آپ نے سجدے سے اٹھ کر یہ والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ دوبارہ سے سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح کے بعد یہ والی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ پوری ہو جائے گی۔ تو ہر رکعت میں آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ قیام میں 25 مرتبہ، پہلی رکعت میں قیام سبحانک اللہم ثنا پڑھتے ہیں، تو ثنا سے ثنا پڑھنے کے بعد اور سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اور سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت ملا کر پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے یہ ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں ثنا تو نہیں پڑھتے، جیسے ہی آپ اللہ اکبر کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ نے کھڑے ہوتے ہی آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، 15 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت ملا کے پھر دوبارہ سے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں بھی سیم اسی طرح ہے، جب آپ اتحیات پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھنے کے مکمل کرنے کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مکمل کرنے کے بعد آپ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے یہ وہی ترتیب کرنی ہے جو آپ نے دوسری رکعت میں کی تھی۔ پہلے آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی اور سورت ملا کر، کوئی بھی سورت ملا کر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی رکعت میں بھی سیم اسی طرح ہے۔ اور آخری مرتبہ جو مین بات ہے، جو آخری مرتبہ آپ آخری تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ نے پورا تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی یہ 300 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے جس طرح اور ریگولر نمازوں کو ختم کرتے ہیں، اتحیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، دعا پڑھ کر اپنے سلام پھیر دینا ہے، تو اس طرح یہ آپ کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ طریقہ اور نماز کی نیت پوری ترتیب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کو یہ ترتیب سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے، تاکہ میں اس چارٹ کو اپنے کامنٹ باکس میں اپڈیٹ کر دوں، اپلوڈ کر دوں، تاکہ آپ اس کو مزید وہاں سے سمجھ سکیں۔ اور کوئی بھی کوشچن ہو آپ کا اس نماز تسبیح کے حوالے سے تو آپ بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے اس نماز کو خود بھی سمجھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے اس نماز کے متعلق اور سکھانا ہے۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دینا ہے اور لائک بھی کر دینا ہے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔